اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے علم نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور قرآن مجید کی سمجھ بوجھ فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم ایک سورہ مبارکہ، اس کا تعارف اور کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ سلسلے میں آپ سورہ یوسف اور اس کے تعارف کے حوالے سے اور مین اور مرکزی جو مضامین ہیں سورہ یوسف کے، وہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح بھائی اپنے والد سے لے گئے اور پھر کنویں میں ڈالا، اور کنویں سے آپ باہر بھی آئے اور مصر کے تجارتی بازار میں آپ کی بولی بھی لگی اور آپ کو عزیز مصر نے خرید بھی لیا۔ یہ ہم سب کچھ گزشتہ سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وہ ٹھکانہ بھی ملا کہ کہاں کنویں سے، پھر کنویں سے باہر، پھر وہ تجارتی قافلہ، اور ایک بادشاہ کے گھر میں زندگی۔ یہ ایک اتار چڑھاؤ جو زندگی میں آتے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مختلف آزمائشوں سے گزریں، تو ان کے اندر بڑے سبق آموز جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اب ان کو ٹھکانہ دے دیا، یعنی وہاں سے اب اس طرف آ گئے، انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، ہر چیز کے یعنی انجام اس کا کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، اللہ نے ان چیزوں کا آپ کو علم عطا فرمایا، اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر جو عمر مبارک کا ذکر ہوا تو یہ عمر مختلف اقوال ہیں، تفسیر میں بیان کیا گیا 20 سال بھی ہیں، 30 سال بھی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ 18 سے 30 برس کی جو عمر ہے تو یہ ایسی پختہ عمر، جوانی والی عمر جسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت اور انہیں علم عطا فرمایا، اور اس سے مراد علماء کرام نے تفسیر میں بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو فرمایا حکمت سے مراد تو درست بات، درست قول یہ، اور علم سے مراد آپ کو وہ خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کو اللہ پاک نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ملا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اللہ پاک اپنے نبیوں کو جو علم دیتا ہے وہ علم لدنی ہے، وہ علم لدنی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، علم لدنی عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم ملا وہ اللہ کی طرف سے علم ملا ہے، وہ مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، وہ مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں، مخلوق میں لوگوں میں بڑے بڑے وہ ان کے شاگرد ہیں، انہی سے پڑھے ہوئے ہیں، ان سے علم انہوں نے حاصل کیا، مگر انبیاء کرام علیہ السلام یہ کسی کے یوں شاگرد نہیں، یہ اللہ نے انہیں خاص شرف عطا فرمایا ہے اور انہیں اللہ نے ہی علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور ایسا علم دیا کہ دنیا میں کوئی آدمی اور نبی کے برابری والا علم اس کے پاس نہیں، اللہ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا وہ ما کان و ما یکون، جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہونے والا ہے، اللہ نے سارا علم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، لیکن انبیاء کرام نے جو آگے علم دیا ہے تو وہ علم کا حدیث پاک میں فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے۔ اللہ کی خاص عطا کسی پر ہو، علم عطا فرما دے، حافظہ عطا فرما رہے، قوت حافظہ مل جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، لوگوں کو جو تعلیم دی ہے کہ وہ علم سیکھنے سے۔ اب آدمی اس طور پر منتظر نہیں رہے گا کہ میں علم نہ سیکھوں، خود ہی مجھے کوئی علم آ جائے گا۔ ہم اولیاء کرام بلکہ صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ انہوں نے علم سیکھا ہے، تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ہاں، سیکھتے 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 پھر اللہ کی کوئی خاص عطا ہو کسی پر، یہ الگ بات ہے، لیکن جو طریقہ کار ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا۔ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، ہم داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی سیرت پڑھیں، ہم بڑے بڑے اکابرین کی سیرت پڑھیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، بڑے بڑے اکابرین کو ہم دیکھیں تو ان تمام کے بھی کوئی نہ کوئی استاد ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ پڑھا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہی پیغام اور ہمیں یہی حکم ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بھی علم لدنی یوں ہی آ جائے گا اور وہ اپنے آپ کو علم سے روک کر بیٹھے، نہیں، آپ کو جو علم کا طریقہ ہے اس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو علم لدنی عطا فرمایا ہے اور پھر جس پر فضل ہو رب تعالیٰ اسے علم یہ عطا فرما دیں، مگر جو ہمیں اوورآل اس امت کو حکم ہے وہ علم سیکھنے سے ہے اور باقاعدہ اس میں سیکھنا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے کئی بزرگان دین ہیں جن کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ زندگی کے اتنے سال علم سیکھنے کے لیے نکلے، فلاں جگہ گئے، فلاں استاد سے پڑھا، تو یہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل اور سیرت مبارکہ موجود ہے۔ اور کسی کو بھی اللہ درجہ ولایت نہیں دیتا جب تک وہ عالم نہ ہو، اور جس کو درجہ ولایت عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اسے علم دیتا ہے۔ اب وہ علم کا یہ طریقہ بھی ہے، سیکھنے کا بھی ہے، خاص کسی پر فضل ہو، کرم ہو اللہ کا، اللہ اسے علم عطا فرما دے۔ تو اصل یہی چیز ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اب یہ بھی ایک سال طویل عزیز مصر کے گھر ہیں، لیکن وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگایا گیا۔ آپ کی پاک دامنی کو اسی گھر میں ایک بچہ تھا، کچھ ہی مہینوں کا بچہ، 4 مہینے کا بچہ، اس نے آپ کی پاک دامنی کا وہ اعلان کیا، گویا کہ اللہ نے اسے بولنے کی یہ طاقت عطا فرمائی، تو آپ علیہ السلام کی پاک دامنی اور اس الزام کو دور کیا گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ وقت ایسا گزرتا گیا یہاں تک کہ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو جیل کے اندر بھیج دیا۔ یہاں سے ایک طرح کی مشقت والا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع ہو جاتا ہے۔ جیل کے اندر آزمائشیں ہیں، سب کچھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف پہلے وہاں کنویں میں، پھر بازار مصر میں، پھر عزیز مصر کے گھر، اور اب آگے جیل کا یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی سالوں پر محیط ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، کئی زمانہ اس کے اندر اسی طرح آپ علیہ السلام نے مشقت جیل کی بھی برداشت کی۔ لیکن وہاں ہوا کیا کہ جب آپ جیل میں پہنچے تو آپ نے اس جیل میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس جگہ سے یہ جگہ بہتر ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف آدمی جائے تو اس سے آپ اللہ کی پناہ مانگی، کہا یہ جگہ اس سے بہتر ہے۔
اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن آپ جیل میں گئے تو بادشاہ کے جو کچن کے 2 افراد تھے ان کو بھی جیل کی سزا ہوئی، وہ بھی آپ کے ساتھ جیل میں گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ 2 جوان ان کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں، اور وہ دونوں بادشاہ کے قریب میں تھے، کوئی کھانے پر مامور، کوئی پلانے پر مامور، اور ان کو کسی وجہ سے جیل کا یہ حکم ہوا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی آپ علیہ السلام سے ایک خواب پوچھا تو آپ نے ان کی تعبیریں بتائیں، اور وہ ایسا ہی ہوا جیسی آپ نے تعبیریں بیان کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر یہ معمول تھا کہ آپ تھے تو جیل میں، لیکن وہاں بھی توحید کا درس آپ لوگوں کو دیتے، اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے، اور آپ علیہ السلام وہاں بھی لوگوں کے ساتھ غمخواری کرتے، کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے جیل کے اندر۔ جی ہاں ناظرین اکرام، جیل کے اندر بھی اگر آدمی کسی وجہ سے گیا اور وہ وجہ اگر تو واقعی ہی کوئی ایسی غلطی کہ جو شرعاً یا قانوناً یہ غلطی ہے تو اسے تو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اندر سے وہ غلطی دور کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے طور پر سچا اور کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ ظالم بادشاہ لوگوں کو جیل میں کر دیتے تھے، بڑے بڑے علماء کو جیل کر دیتے تھے، قید کر دیتے تھے۔ جی ہاں ایسے واقعات ہوئے، حجاج بن یوسف اس کے دور سے لے کر آگے کئی جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے کہ جن میں بڑے بڑے اکابرین علماء کو بھی بلا وجہ جیل کے اندر قید خانے میں کر دیا گیا۔ تو انہوں نے وہاں پر بڑا دین کا کام کیا، کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھنے کے مواقع نہیں دیے گئے تو جیل میں جو ہوتے تھے ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی اصل حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم، تربیت، کہ آپ علیہ السلام نے بھی جیل کے اندر مریضوں کے ساتھ عیادت والے معاملات کرنا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا، تو یہ آپ جیل میں سارے معاملات سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کو علم بھی سکھاتے تھے اور خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ اب ناظرین کرام، وہ دونوں جن کو خواب کی تعبیر بتائی گئی تو اور وہ ایسا ہی ہوا، ایک کے ساتھ ہلاکت والا معاملہ پیش آیا اور دوسرا قید سے رہا ہوا، تو آپ نے اس کو جس نے قید سے رہا ہونا تھا اور بادشاہ کا ہی چونکہ کچن کا ہی کام کرتا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا، بادشاہ کو کہنا، یعنی میرا ذکر بھی کرنا، میرے علم کے حوالے سے بھی بتانا۔ اتفاق ایسا ہے کہ بادشاہ کو بھی ایک خواب آ گیا۔ اب جب خواب آیا تو بادشاہ یہ دیکھتا ہے، بادشاہ نے خواب میں دیکھا انہیں کوئی گائیں نظر آئیں اور وہ عجیب معاملہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی ہیں اور ان کو جو دبلی نارمل گائیں ہیں تو وہ ان کو کھا رہی۔ اسی طرح دیکھا کہ ہریالی ایک طرف ہے اور دوسری طرف خشکی۔ تو یہ کچھ اس طرح کے جو بادشاہ کو جو خواب نظر آئے تو اس نے اپنے تعبیر و رویا والوں کو جمع کر لیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا قابل تعبیر نہیں ہے، یوں کہہ کے انہیں جواب دے دیا۔ لیکن اس آدمی نے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ایک تعبیر بتائی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جیل میں جانا پڑے گا، قید خانے میں جانا پڑے گا، میں لاتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر۔ اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق انہوں نے بتایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو گے تو اسے اس کی بال میں رہنے دو، یعنی بالیوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ تو آپ نے تعبیر بیان کی کہ وہ جو 7 موٹی گائیں ہیں، گائیوں کو دیکھا گیا پھر انہیں دوسری کھا رہی ہیں، تو مراد یہ کہ 7 سال تک تم خوب کھیتی باڑی کرو اور اناج جمع کرو ان کی بالیوں میں تاکہ محفوظ رہے۔ پھر ایسا ہوگا کہ ارد گرد سب لوگ وہ جب پریشان ہوں گے اور قحط ہوگا تو وہ جو لوگ آ کر یہاں سے اناج لیں گے، تو یہی اس کی تعبیر ہے۔ اور یہ تعبیر ایسی تھی کہ جس کو ایک ملکی سطح پہ ایک پورا نظام ٹھیک کر دیں۔ تو بادشاہ کو جب بتائی گئی تو بادشاہ نے تو فوراً کہا کہ بھئی وہ عالم جو ہیں انہیں باہر نکالا جائے، انہیں قید سے رہا کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا میں نہیں نکلوں گا، پہلے یہ وجہ بتائی جائے کہ مجھے قید میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ بہرحال المختصر کہ پھر ان عورتوں نے تمام نے کہا کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا، یوسف علیہ السلام اس سے بری و ذمہ ہیں، کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں،
یہ ہمارے ہی نفس کی ایک شرارت تھی کہ جس کی وجہ سے شکایت لگائی اور ان کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑی اعزاز کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، ناظرین کرام، پھر وہ سفر شروع ہو رہا ہے، اور اللہ نے کیسے یہ عروج عطا فرمایا ہے اور مشکل کے بعد آسانی کیسی دکھائی ہے کہ اب آپ بادشاہ کے قریب ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اب آپ کو بادشاہ کی طرف سے ہی یہ عزیز مصر ہونے کا منصب عطا کر دیا گیا، اور آپ نے خود کہا کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علم والا بھی ہوں، تو اگر یہ خزانے اور یہ کھیتی باڑی کے یہ سارے معاملات ان کی انچارج مجھے ہی بنا دیا جائے تو یہ 7 برس ہم یہ محنت کریں گے، اور اس کے بعد آگے ہم بھی خوش رہیں گے اور لوگوں کو بھی ہم اناج جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دیں، یعنی یہ قبضہ دے دیں اور یہ اختیار دے دیں، بے شک میں حفاظت والا اور علم والا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ جب آدمی منصب کی پوری ذمہ داری بھی نبھا سکتا ہو اور اس کے تقاضے پورا کرنا جانتا بھی ہو اور یہ صلاحیت بھی ہو، تو ایسے موقع پہ عہدہ مانگنا بھی کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 2 چیزیں بیان کی کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ منصب مل گیا، اور پھر آپ نے جو کچھ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کی تھی اسی طرح وہ پورے واقعات سامنے آئے کہ 7 سال تک مشقت کر کے کھیتی باڑی کا سلسلہ کرتے رہے، اور اپنے تحت جو لوگ تھے ان سے یہ کام لیتے رہے، اور بالآخر پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہی گویا کہ یہ سارے خزانے ہیں، ارد گرد کے لوگ قحط کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی بھی گندم مانگنے آتے ہیں۔ قرآن اسے بھی بیان فرما رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی اسی قحط کا شکار ہوئے جیسے ارد گرد کے تمام ملکوں میں، شہروں میں ایک طرح کا قحط ہے، اور لوگ کھانے پینے سے مجبور۔ اب وہ غلہ خریدنے کے لیے آپ کے پاس قافلے آ رہے تھے مختلف جگہوں سے، اور آپ ہر آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ دے دیتے تھے کہ اور زیادہ نہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اور مہنگے داموں بیچ کر لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو آپ ایک مناسب انداز سے لوگوں کو یہ دے رہے تھے، اور مناسب قیمت پر آپ دے رہے تھے، پورا ایک نظام چونکہ آپ نے بنا دیا تھا۔ تو آپ کے 10 بھائی آئے، اور پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل 12 بھائی، یعنی آپ سمیت 12 بھائی، 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان میں بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے، یعنی سگے بھائی تھے۔ بقیہ یہ دوسری والدہ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سے، کچھ بیٹے تیسری اہلیہ سے تھے، تو یوں ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ اب یہ 10 افراد آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، جیسے ہی دیکھا ان کو پہچان لیا، اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ کہاں کنویں، اور کنویں سے قافلے والوں کو دے دیا، بیچ دیا، اور اب ایک شاہی لباس ہے، شان و شوکت کے ساتھ تخت سلطنت پر آپ براجمان ہیں، تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ لیکن آپ نے ان سے گفتگو کی، بات چیت کی، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہم بیٹے ہیں۔ پوچھا بھائی کتنے؟ بولے ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی ہمارا جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ اور کہا کہ پھر تم تو 10 آئے ہو؟ کہا نہیں، ہم 10 اس لیے آئے کہ وہ جو بھائی ہمارا جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا تو وہ ان کا سگا بھائی دوسرا بنیامین ہے، تو ہمارے ابا جان چکے اس بھائی سے بڑا پیار کرتے تھے، تو انہوں نے ساتھ نہیں بھیجا، وہ بھائی کو روک کر رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری گفتگو بھی کی اور آپ نے ان سے بات چیت کی کہ تم کیا جاسوس تو نہیں ہو، تم یہ تو نہیں ہو؟ ناظرین کرام ذرا غور کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے تھے وہی بھائی اب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے کتنے نرم لہجے میں اور یہ انداز سے آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے ساتھ ان کو فرما دیا میں تمہیں یہ غلہ تو دوں گا، لیکن آئندہ تب بھی ملے گا جب آپ اس بھائی کو لے کر آؤ گے۔ وہ بنیامین بھائی
یعنی اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے نا تو پھر ہی غلہ ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ یوں آپ نے انہیں غلہ بھی دیا، اور ان کی جو وہ سکے تھے وہ بھی آپ نے خادموں کو کہہ دیا انہیں کہ بوریوں میں ڈال دو، ان کو یہ بھی دے دو۔ اور یہ خوشی خوشی واپسی لوٹے اور اپنے ابا جان سے کہتے کہ بڑا اچھا بادشاہ، مصر میں ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ پھر جب بوریاں کھولی تو سکے بھی نکلے، تو کہا یہ تو ہمارے پیسے بھی آ گئے ہمیں۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ بھائی جب تک وہ نہیں آئے گا تو آپ کو آئندہ غلہ نہیں ملے گا، تو آپ اس عزیز مصر کے کہنے پر آپ ہمارے ساتھ اس بھائی کو بھیج دیں۔ المختصر پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا، پہلے یوسف کے معاملے میں تمہارے اوپر میں یہ برداشت کر چکا ہوں، اب میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، لیکن انہوں نے قسمیں کھائیں اور کہا میرے ساتھ بھیج دو۔ بالآخر بنیامین کو ساتھ بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی رقم، ان کے سکے، ان کی بوریوں میں جو ڈالنے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ علماء نے لکھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چونکہ دین کو مطلوب ہے کہ جب وہ مشکل میں آئے تو ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، اور یہ اپنے بھائیوں کی گویا کہ مدد کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ چونکہ ان کے حالات ایسے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم تو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی رقم بھی ان کو دے دو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اس کی وجہ فرمائی کہ ان کی بوریوں میں ان کے پیسے رکھ دو، جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں گے تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس بھی آئیں، یعنی دوبارہ بھی گندم لینے مصر کے اندر آئیں۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا، اور رقم بھی اپنے غلاموں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اندر رکھ دو، ان کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی ظاہری طور پر کوئی شرم اور عار بھی محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، قربان جائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صدقات جب بیان کیے کہ اللہ کی راہ میں بھی دینا، غلام آزاد کرانے میں بھی دینا، غلاموں میں بھی خرچ کرنا، اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، فرمایا ان سب میں اللہ زیادہ ثواب اس پہ دے گا جو تم اپنے گھر والوں پہ کرو۔ صدقہ ثواب ہے، لیکن جب صلہ رحمی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو یہ صدقے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، ایک ثواب صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا، ڈبل ثواب۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کبھی بھائیوں سے اگر کوئی ایسی بات پہنچ بھی جائے تو ہر وقت اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم پوری زندگی ان کو ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ لوگ ادھر ادھر صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی بہنیں پریشان، انہی کے بھائی پریشان، ان کو نہیں دیتے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کیا۔ میں ایسے تمام لوگوں سے کہوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کلمات اور قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے، آپ کھولیے 13واں پارہ، آپ یہ پڑھیے، اور کچھ آگے بھی اس کے سبق بیان کیے گئے، آپ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیے کہ آپ کے بھائی کب آپ نے کوئی شرمندہ نہیں کیا، انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور بتایا تک نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، ان کی مالی بھی مدد کر دی، اور یہ حکمت کے پیش نظر اس وقت آپ نے نہیں بتایا تھا، اور آپ نے ان کی مالی مدد بھی کی، ان کی مشکل بھی حل کر دی، اور ان کو راضی خوشی واپسی بھی بھیجا، اور غلاموں کو یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ بھی نہ چلے ان کی رقمیں ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ انہیں کوئی شرم آر بھی محسوس نہ ہو، یہ یہی سمجھے ہم تو خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حسن سلوک اپنے مجبور بھائیوں کے ساتھ یہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں
تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے خاندان اور بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام تو وہ سورہ یوسف کے مضامین کا اب آخری خلاصہ اور اس ملاقات کا ذکر کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر کیسے مصر میں آئے اور کیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ پاک قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن کرے اور فہم قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو